معزز سامعین السلام علیکم۔ خلیل جبار کی پراسرار کہانیوں کے مجموعے سے آج 14ویں کہانی پراسرار خزانہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ امتیاز علی کا 5 کروڑ کا پرائز بانڈ کھل جانے پر وہ بہت خوش تھے۔ 2 کروڑ کا ایک شاندار بنگلہ لے لیا تھا، باقی رقم کاروبار میں لگا دی تھی۔ کہاں وہ ایک ہارڈ ویئر کی دکان پر نوکری کیا کرتے تھے اور اب اپنی دکان کھول کر بیٹھ گئے تھے۔ گھومنے کے لیے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور اب وہ کار میں گھوم رہے تھے۔ ہارڈ ویئر کے کام میں ان کا وسیع تجربہ تھا اور پھر دکان بھی ایسی جگہ مل گئی تھی جہاں ہر وقت گاہک آتا رہتا تھا۔ دن بھر وہ کام میں ایسے مصروف رہتے تھے کہ کان کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک رات جب وہ گھر میں لوٹے تو بیگم نسیم نے بتایا، یہ بنگلہ آسیبی لگ رہا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ میں جب دوپہر میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی ہے۔ بیگم، ایسا اکثر لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے۔ مجھے وہم نہیں ہوا، حقیقت ہے، خوامخواہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کچھ نظر آیا نہیں، پھر کس طرح کہہ رہی ہو؟ کیا اس نے تمہیں چھوا تھا یا آواز دی جس سے محسوس ہوا کہ اس بنگلے میں کچھ ہے؟ امتیاز علی نے مسکراتے ہوئے بیگم کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے کسی کے چھت پر چلنے کی آواز سنائی دی تھی، جبکہ وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ بیگم، اللہ تعالیٰ کی زمین پر بے شمار مخلوق ہے، جنات بھی اس مخلوق میں سے ہیں جو انسانوں سے زیادہ تعداد میں ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن کبھی کبھار ان کی موجودگی محسوس ہو جاتی ہے۔ امتیاز علی نے کہا، پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم رہ رہے ہیں ایسے ہی وہ بھی رہتے ہیں۔ جب کوئی شے ہمیں پریشان نہیں کر رہی پھر ہم اس کو خوامخواہ کیوں پریشان کریں؟ اگر اس مخلوق نے ہمیں تنگ کیا تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے تنگ کرنے پر ہی سوچیں گے، ابھی فضول میں سوچ کر کیوں اپنا قیمتی وقت برباد کریں؟ ان کی بات میں واقعی وزن تھا، اس لیے بیگم نسیم خاموش ہو گئیں۔ اس بنگلے کے نیچے ایک تہخانہ بھی تھا جس کا امتیاز علی کو علم نہیں تھا۔ بنگلے کی صفائی کے دوران ایک جگہ بھاری الماری رکھنے پر زمین دھس گئی۔ الماری کو اس جگہ سے ہٹا کر جب زمین کی صفائی کی تو اندر ایک لکڑی کا دروازہ نظر آیا جو کچا ہونے پر سب سے زیادہ بھاری الماری رکھے جانے سے ٹوٹ گیا تھا، اور جو مٹی دروازے کو چھپانے کے لیے ڈالی گئی تھی وہ اندر کی طرف دھس گئی تھی۔ تہخانے کی سیڑھیاں نہ ہونے پر الماری اندر گر جاتی۔ سب گھر والے حیرت سے تہخانے کو دیکھنے لگے۔ سبھی ایک بات سوچ رہے تھے کہ تہخانے کے اندر جا کر دیکھیں یا نہیں کہ تہخانے میں کیا ہے۔ زیادہ تر کہانیوں اور فلموں میں انہوں نے یہی پڑھا تھا کہ ایسے تہخانوں میں خزانہ دفن ہوتا ہے۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ تہخانے کے اندر اتر کر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو۔ تہخانے خالی ہونے کی صورت میں وہ فالتو کاٹ کباڑ اس کے اندر رکھ دیں گے۔ تہخانے میں ان سے پہلے بنگلے میں رہنے والوں کا فالتو سامان بہت تھا، وہ سب نکال کر پھینک دیا گیا۔ آخر میں ایک صندوقچی بچی تھی۔ ابھی وہ اس کی طرف بڑھنے ہی والے تھے کہ ایک سیاہ رنگ کی ناگن صندوق کے پاس سے نکلی اور تیزی سے ایک سوراخ میں داخل ہو کر غائب ہو گئی۔ امتیاز علی کے دونوں بیٹوں مبشر اور اعجاز نے کچھ سوچا اور پھر صندوقچی کی طرف بڑھ گئے۔ صندوقچی کھولنے پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صندوق جواہرات اور سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی۔ امتیاز علی بھی ایک لمحے کو چونکے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ ابو، یہ مبشر نے کہنا چاہا۔ ہاں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ان پر ہمارا حق نہیں ہے، سابقہ مالک مکان کی ملکیت ہے۔ یہ بنگلہ ہم خرید چکے ہیں، اس کی ہر چیز پر ہمارا حق ہے، اعجاز نے کہا۔ ہاں، ہر چیز پر حق ہے۔ بنگلے کا سودا کرتے ہوئے یہ بات معاہدے میں شامل نہیں تھی کہ صندوقچی کے جواہرات بھی ہمارے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بنگلے کے مالک کے باپ دادا نے برے وقت کے لیے تہخانے میں چھپائے ہوں اور پھر ان کو نکالنے کا موقع نہ ملا ہو۔ تم اسے واپسی بند کر دو، میں کل ہی بنگلے کے پرانے مالک بشیر احمد سے اس سلسلے میں بات کروں گا، امتیاز علی نے کہا۔ ابو کی بات سن کر وہ دونوں تلملا کر رہ گئے۔ گھر آئی اتنی ساری دولت کو خود ٹھکرا رہے تھے۔ انہوں نے صندوق کو بند کر دیا۔ رات کو سونے سے قبل اعجاز کو اپنے کمرے سے باہر کسی سانپ کے پھنکارنے کی آواز صاف طور پر سنائی دی تھی۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، لیکن باہر کچھ بھی نہ تھا۔ اعجاز نے اپنا وہم سمجھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات میں کئی بار اس کی آنکھ کھلی
اور ہر بار اسے سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تہخانے والی ناگن کمرے میں داخل ہو کر ڈس نہ لے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ صبح بیدار ہونے پر اس کی طبیعت بوجھل بوجھل سی تھی۔ دوسرے دن امتیاز علی نے بشیر احمد سے ملاقات اور تہخانے والی بات بتائی۔ وہ ان کی بات سن کر بولے، تمہیں تہخانے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ حالانکہ ہم نے تہخانے کے دروازے پر مٹی ڈال کر زمین کو اس طرح سے ہموار کیا تھا کہ کسی کو بھی تہخانے کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ زمین کو مسلسل پانی ملنے سے دروازہ گھل گیا ہے، اس لیے بھاری الماری کا وزن برداشت نہ کر سکا اور وہ ٹوٹ گیا، امتیاز علی نے بتایا۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، لکڑی کا دروازہ میرے بچپن سے لگا کر اس پر مٹی ڈالی گئی تھی، میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر وہ تو لکڑی کا دروازہ ہے، اتنا عرصہ گزر جانے پر اس کا گھل جانا یقینی ہے، بشیر احمد نے کہا۔ میرا مقصد یہاں آنے کا یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ تہخانہ ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ تہخانے کے اندر ایک صندوقچی ہے جو جواہرات اور سونے چاندی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے بنگلے کا معاہدہ کیا تھا، اس صندوق کا نہیں، لہٰذا وہ صندوق تمہاری امانت ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، امتیاز علی نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، ایماندار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، میں چاہنے کے باوجود بھی وہ صندوق نہیں لے سکتا۔ وہ کیوں؟ امتیاز علی چونکے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ جواہرات اور سونے چاندی پر جان دے دیتے ہیں اور میں ان کو وہ دے رہا ہوں اور وہ صندوق لینے سے انکاری ہو رہے ہیں۔ میری بات سن کر یقینی طور پر تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی، اور بات ہے بھی حیرت کی کہ میں نے پوری زندگی کام کرتے گزار دی ہے لیکن اتنی دولت جمع نہیں کر سکا۔ ایسے میں میری جگہ کوئی بھی شخص ہو وہ آئی دولت کو نہیں جانے دے گا۔ بشیر احمد نے امتیاز علی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میری بات کو سمجھنے کے لیے پورا واقعہ سننا پڑے گا، مگر تمہارے پاس اتنا وقت ہو؟ ہاں میرے پاس اتنا وقت ہے کہ تمہاری بات تفصیل سے سنوں، امتیاز علی نے بشیر احمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس وقت نہیں بھی ہوتا تو وہ بشیر احمد کے موضوع کو چھیڑ دینے پر وقت ضرور نکال لیتے۔ بات ہی ایسی تھی کہ ایک شخص مفت میں آئی دولت کو ٹکرا دینا چاہتا تھا۔ امتیاز صاحب، بات یہ ہے کہ میرے چچا نذیر احمد کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ اکثر شکار پر جاتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ شکار پر 3 دوست خالد، راحیل اور تنویر ضرور جاتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ شکار کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ رات میں وہ ایک اونچے درخت پر مچان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کے چاند کی روشنی میں پورا جنگل نہایا ہوا تھا، ہر طرف گویا سفیدی سی چھا گئی تھی۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک سانپ کا جوڑا رقص میں مصروف ہے۔ میرے چچا اور ان کے دوستوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ اچانک ناگن نے انسانی روپ بدلا اور اپنے نزدیک پڑے ایک صندوق کو کھولا۔ صندوق کے اندر پڑے ہیرے جواہرات کی روشنی دور دور تک دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر اس نے صندوق کو بند کر دیا۔ اتنی دولت دیکھ کر تنویر کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور اس نے بلا سوچے سمجھے اس عورت پر فائر کر دیا۔ وار خالی گیا۔ اس عورت نے غصے سے تنویر کی طرف دیکھا اور ناگن کے روپ میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ سانپ بھی اس کی دیکھا دیکھی ایک جھاڑی میں گھس گیا۔ تنویر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ چچا نذیر نے غصے سے کہا۔ دیکھ نہیں رہے اس صندوق میں کتنی دولت ہے؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہماری نہیں ہے، اس لیے اس دولت پر ہمارا کوئی حق بھی نہیں، چچا نذیر نے کہا۔ یہ دولت ان سانپوں کے کس کام کی؟ ہم لوگ پھر بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، تنویر نے کہا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ سانپ ان جواہرات کا کیا کریں گے؟ ہم لوگ آپس میں بانٹ کر گھر آئی اس دولت سے خوب عیاشی کر سکتے ہیں، خالد نے کہا۔ کہیں یہ سانپ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، راحیل نے کہا۔ تم ہمیشہ کے ڈرپوک ہی ہو، ارے بھائی یہ ہتھیار ہمارے کس کام آئیں گے؟ گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے، ذرا یہ ہمارے قریب تو آ کر دیکھیں، تنویر نے کہا۔ چچا نذیر اور راحیل کا یہ مشورہ تھا کہ وہ اس دولت کو چھوئیں بھی نہیں، ایسے ہی چھوڑ جائیں، مگر وہ دونوں بضد تھے کہ دولت لے کر جانی ہے، اس لیے انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ صبح ہونے پر وہ جیپ میں صندوق رکھ دیا گیا اور شکار کا پروگرام ملتوی کر کے گھر کا رخ کر لیا گیا تھا۔ جیپ مشکل سے 2 میل دور ہی گئی تھی کہ اچانک ایک سانپ جیپ سے نکلا اور اس نے تنویر کی گردن کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی گردن پر ڈس لیا۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ تینوں تنویر کو بچانے میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ جیپ میں موجود کسی اور شخص کو نقصان پہنچائے،
خالد نے شکاری چاقو سے سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ تنویر کی طرف جب متوجہ ہوئے وہ دم توڑ چکا تھا۔ سانپ بہت زہریلا تھا، اس کے زہر نے منٹوں میں کام کر دکھایا تھا۔ جیپ میں سانپ کی موجودگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے جیپ سے اتر کر جیپ کی تلاشی لی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سانپ کی ساتھی ناگن جیپ میں موجود نہیں ہے، وہ جیپ میں بیٹھے۔ انہیں تنویر کی اس طرح ہلاکت پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ جو بھی ہوا وہ اچانک ہوا تھا۔ جیپ پھر تیزی سے چل پڑی۔ وہ یہ اطمینان کر چکے تھے کہ جیپ میں ناگن نہیں ہے، پھر بھی وہ خوفزدہ تھے۔ وہ بات کرنا ہی بھول گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تینوں انجان آدمی ہیں۔ 5 گھنٹے جیپ مسلسل چلتی رہی، پھر جنگل سے نکل کر سڑک پر آ گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ اچانک ٹائر پنکچر ہونے پر انہیں جیپ روکنا پڑی۔ جیپ سے نیچے اترنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا اور جیپ سے اترے بغیر ٹائر تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر چچا نذیر ہی ہمت کر کے جیپ سے اترے اور ٹائر تبدیل کرنے لگے۔ وہ ٹائر تبدیل کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی دیکھ رہے تھے۔ اچانک جیپ میں سے خالد کی چیخ بلند ہوئی۔ چچا نذیر نے گھبرا کر جیپ میں دیکھا، ایک ناگن خالد کی گردن میں ڈس چکی تھی۔ راہیل گھبرا کر جیپ سے چھلانگ لگا کر کود گیا تھا۔ چچا نذیر ابھی کچھ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ناگن پلک جھپکنے میں غائب ہو گئی۔ راہیل خوف زدہ حالت میں چچا نذیر سے آ کر لپٹ گیا۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ کہتے ہوئے چچا نذیر نے ٹائر اور سامان جیپ میں رکھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرتے ڈرتے راہیل بھی ان کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خالد کا بھی وہی حشر ہوا تھا جو تنویر کے ساتھ ہوا تھا۔ دونوں کی لاشیں پیچھے کی طرف رکھی ہوئی تھیں۔ شہر پہنچ کر چچا نذیر نے دونوں کی لاشیں ان کے گھر پہنچائیں۔ راہیل بھی اتنا خوفزدہ تھا، وہ شہر آتے ہی اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر جب چچا نذیر کی صندوق پر نظر پڑی تو وہ چونکے کہ اب وہ اس کا کیا کریں، کیونکہ جنہوں نے اس کی چاہت کی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ راہیل اور انہوں نے اس صندوق کی چاہت نہیں کی تھی، اس لیے وہ بچے ہوئے تھے۔ چچا نذیر نے فی الحال یہی بہتر سمجھا کہ اس صندوق کو تہخانے میں رکھوا دیں۔ خالد اور تنویر کی تدفین کے بعد اس مسئلے پر غور کیا جائے گا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ اس واقعے کا چچا نذیر نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ دراصل وہ خود بھی اس واقعے سے دل ہی دل میں خوف زدہ تھے۔ جب ان کا خوف کم ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے دادا جان کو یہ قصہ سنایا۔ نذیر بیٹے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس منحوس صندوق کو جنگل ہی میں پھینک آتے۔ دادا جان نے واقعہ سن کر کہا، ابا جان، میں اس واقعے سے بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھے صرف اپنی جان بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں رہا کہ اس صندوق کو وہاں پھینک دوں۔ جو ہوا سو ہوا، تم اب ایسا کرو، اپنے دوست راہیل اور مرنے والے دوستوں کے لواحقین کو یہ واقعہ سنا کر یہ دولت ان میں برابر تقسیم کر دو۔ اگر وہ راضی نہ ہوں تو تم بھی اس صندوق کو بھول جانا اور تہخانے میں اس پر کباڑ ڈال دینا تاکہ یہ کسی اور کی نظر نہ پڑ سکے، ورنہ جو بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، دادا جان نے کہا۔ چچا نذیر نے دادا جان کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ وہ صندوق کے خزانے کو لینے سے انکاری ہو گئے۔ راہیل پہلے ہی سے اس واقعے سے خوفزدہ تھا، اسے اپنی جان زیادہ عزیز تھی، اس نے بھی اس خزانے کو لینے سے انکار کر دیا۔ اب صندوق پوری طرح سے چچا نذیر کے قبضے میں آ گیا تھا۔ وہ اس سے جس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے تھے، مگر وہ فی الحال خزانے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے صندوق کو بھول کر اپنے کاروبار میں مگن ہو گئے تھے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ایسا ہی چچا نذیر کے ساتھ بھی ہوا۔ انہیں کاروبار میں زبردست نقصان ہوا اور عرش سے فرش پر آ گئے تھے۔ ایسے میں انہیں صندوق کا خیال آیا اور وہ کسی سے مشورہ کیے بغیر تہخانے میں اتر گئے۔ صندوق کو کھول کر دیکھا، صندوق کا خزانہ ابھی تک جوں کا توں ہی رکھا تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور وہ خوشی کے مارے چیختے ہوئے کہنے لگے، اب یہ سب خزانہ میرا ہے، میں خزانے کا مالک ہوں، یہ خزانہ کسی کو نہیں دوں گا، سارا کا سارا خزانہ اپنے استعمال میں لوں گا۔ وہ خوشی کے مارے زور زور سے چیخ رہے تھے اور ان کی آواز تہخانے کا دروازہ کھلا ہونے پر باہر تک آ رہی تھی۔ ابا جان نے بھی ان کی آواز سن لی تھی۔ وہ تیزی سے تہخانے کے اندر لپکے۔ وہ چچا نذیر کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر پہنچے، چچا نذیر کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ ابا جان نے جو غور سے انہیں دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئے۔ ایک ناگن ان کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی، اس نے چچا نذیر کی گردن میں ڈس لیا تھا۔
ناگن نے ابا جان کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو فوراً سے ایک سوراخ کے ذریعے تہخانے سے باہر نکل گئی۔ وہ بہت زہریلی ناگن تھی۔ جب ابا جان چچا نذیر کے پاس پہنچے تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ ابا جان اور دادا جان کو چچا نذیر کی موت سے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ انہوں نے چچا نذیر کی تدفین کے فوراً بعد ہی تہخانے میں کاٹ کباڑ ڈال کر دروازے پر مٹی ڈال کر اس طرح ہموار کر دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں تہخانے کا دروازہ ہے۔ یہ کہانی سن کر یقیناً میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کیوں صندوق والا خزانہ لینے سے انکار کر رہا ہوں۔ ہاں واقعی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو بھی اس خزانے کی چاہت کرے گا اسے وہ ناگن ڈس لے گی، امتیاز علی نے کہا۔ وہ بشیر احمد کے پاس سے چلا آیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اسے پہلے کی طرح تہخانے کو بند کر دینا ہوگا، اسی میں بھلائی ہے۔ امتیاز علی کے بنگلے سے چلے جانے پر مبشر اور اعجاز سمجھ گئے تھے کہ یہ دولت ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے پہلے وہ کچھ کر سکتے تھے۔ وہ اس دولت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے وہ کسی کو بتائے بغیر ہی تہخانے میں داخل ہو گئے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے صندوق کی طرف بڑھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز انداز میں دیکھا اور صندوق کو کھول دیا۔ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی چمک دمک دیکھ کر ان کی خوشی سے بانچیں کھل اٹھی تھیں۔ ابا بھی نہ جانے کس دور کے آدمی ہیں، کوئی اس طرح بھی گھر میں آئی ہوئی دولت ٹھکراتا ہے، مبشر نے کہا۔ ہم زندگی بھر کما کر بھی اتنی دولت اکٹھا نہیں کر سکتے، اعجاز نے کہا۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری دولت ابا جان سے چھپا کر رکھ دوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ ہم سے دولت نکلوا کر ضرور اس بوڑھے کھوسٹ بشیر احمد کو دے دیں گے، اس لیے کچھ دولت چھپا دیتے ہیں، پھر موقع ملتے ہی اس دولت سے فائدہ اٹھا لیں گے، مبشر نے کہا۔ اتنی آسانی سے تم یہ دولت ہڑپ نہیں کر سکتے، یہ میری دولت ہے۔ جب میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تو پھر دوسرا کوئی کیوں اس سے فائدہ اٹھائے؟ ایک خاتون کی آواز آئی۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک خوبصورت عورت ان کے پیچھے کھڑی انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ تو تم کون ہو؟ وہ بوکھلاتے ہوئے بولے۔ میں اس دولت کی مالکن ہوں، یہ دولت جہاں بھی جائے گی میں وہیں پہنچ جاؤں گی، اور جس نے اس دولت کو اپنی عیاشی کا ذریعہ بنانے کا سوچا میں اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہلاک کر دوں گی۔ وہ بولی۔ وہ دراصل وہ مبشر نے کہنا چاہا۔ مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، مجھے سب پتا ہے۔ تمہاری بھی یہ دولت دیکھ کر نیت خراب ہو گئی ہے۔ مفت ہاتھ آئی دولت کسے بری لگتی ہے؟ اس عورت نے ان کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بری طرح سے خوفزدہ تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ یہ دولت بہت بری شے ہے، میں نے بھی بچپن سے گھر میں غربت دیکھی تھی، کیونکہ میں ایک کمہار کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ گھر میں ہر وقت کھانے کے لالے پڑے رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک سادھو بابا رہتا تھا، لوگ ان کے پاس اپنی اپنی مرادیں پانے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ وہ کالے علم کے ایسے منتر بتاتا تھا کہ ان کی مرادیں پوری ہو جاتی تھیں۔ میں بھی دولت حاصل کرنے کو سادھو بابا کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سادھو بابا نے مجھے جو منتر بتایا وہ مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ میں روزانہ صبح سویرے گھر سے دریا کنارے نکل جاتی تھی۔ ایک روز میں سورج کے نکلنے پر وہ منتر پڑھ رہی تھی کہ مجھے مہاراجا نے دیکھ لیا۔ میں اسے پسند آ گئی تھی اور وہ مجھے اٹھا کر اپنی حویلی میں لے گیا اور زبردستی بغیر نکاح کے مہارانی بنا لیا۔ وہ انتہائی عیاش قسم کا آدمی تھا۔ 55 سال کی عمر میں بھی اس کے نوجوانوں والے شوق تھے۔ میرے ابا کے احتجاج کرنے پر مہاراجا نے کچھ رقم دے کر اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ میرا ابا غریب آدمی تھا، وہ مہاراجا کا مقابلہ بھلا کیسے کرتا؟ غصے میں آ کر وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے میرے والد سمیت پورے گھرانے کو ختم بھی کرا سکتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی داستانیں گاؤں میں مشہور تھیں، اسی لیے گاؤں کے لوگ اسے دشمنی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں حویلی میں جلتی کڑتی رہتی تھی۔ میں جوان تھی اور مہاراجا بوڑھا۔ میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ میری کسی جوان سے شادی ہو۔ میں چوری چھپے سادھو بابا سے ملی اور اسے ساری بات بتائی۔ میری بات سن کر سادھو بابا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ بولا، تو غم نہ کر، میں جو اب تجھے منتر بتا رہا ہوں وہ پڑھتی رہ، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، تجھے مہاراجا کی دولت پر نظر رکھنی ہے کہ وہ کہاں رکھتا ہے، اس میں سے تھوڑی تھوڑی دولت چرا کر رکھتی رہنا۔ میرا منتر پڑھتے ہوئے تجھے 1 ماہ ہو جائے گا تو ایک سانپ تیرے کمرے میں روزانہ آیا کرے گا، تم اسے دودھ پلاتی رہنا۔ 9ویں دن تمہاری چرائی ہوئی دولت کسی محفوظ جگہ صندوق میں بند کر کے چھپا دینا۔ 10ویں دن تم مہاراجا کی قید سے آزاد ہو جاؤ گی۔
میں نے ایسا ہی کیا۔ 1 ماہ مکمل ہو جانے پر ایک کالا سانپ میرے کمرے میں آنے لگا اور میں اسے ایک کٹورے میں دودھ پلانے لگی تھی۔ 9ویں دن میں نے رات میں وہ صندوق ایک نوکر وشنو کو بھاری رشوت دے کر جنگل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھوا دیا۔ 10ویں دن سانپ نے دودھ پیا اور مہاراجا کے کمرے میں داخل ہو گیا اور مہاراجا کو اپنے دفاع کا موقع دیے بغیر ڈس لیا۔ مہاراجا نے زور سے چیخ ماری۔ حویلی کے نوکر اور دیگر لوگ اسے کمرے کی طرف بھاگے۔ ان لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر سانپ تیزی سے کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ تقریباً سب نے ہی سانپ کو باہر جاتا دیکھا تھا۔ مہاراجا کی گردن پر سانپ کے ڈسے جانے کا نشان موجود تھا۔ سانپ کے زہر نے اثر دکھایا اور مہاراجا چند منٹوں میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس سانپ کو حویلی کے لوگوں نے 10 دنوں کے اندر آتے جاتے دیکھا تھا اور مجھے منتر پڑھتے ہوئے بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، مگر مہاراجا کی تدفین ہو جانے پر میرے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ میں کوئی جادوگرنی ہوں اور میں نے کوئی خاص منتر پڑھ کر مہاراجا کو مروا دیا ہے۔ مجھ تک بھی یہ بات پہنچی تھی، مگر میں نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا۔ جب میں نے اس طرح کی باتیں سنی تھیں، مجھے حویلی سے غائب ہو جانا چاہیے تھا اور کسی گاؤں میں جا کر اپنی زندگی کا آغاز کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہ کر سکی اور حویلی کے لوگوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے ایک رات موقع پا کر مجھے ہلاک کر دیا۔ میں مر کر بھی منتر کی بدولت ناگن کی صورت میں زندہ ہو گئی تھی۔ وہ سانپ میرا ساتھی بن گیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر حویلی کے ایک ایک فرد کو جو میرے قتل کی سازش میں ملوث تھا، انہیں ڈس کر ہلاک کر دیا۔ اپنا انتقام پورا ہو جانے پر میں اس سانپ کے ساتھ جنگل میں رہنے لگی تھی۔ یہ دولت میرے کسی کام نہیں آ سکتی تھی، اس لیے میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ یہ دولت کسی انسان کے بھی کام نہیں آنے دوں گی۔ جو بھی اس دولت کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا، میں اسے ہلاک کر دوں گی۔ میں چاندنی راتوں میں ضرور اس صندوق کو پہاڑی کی کوہ سے نکال کر دیکھتی تھی۔ جب رات ڈھلنے لگتی ہے اور صبح ہونے کو ہوتی ہے، میں دوبارہ سے صندوق کو بند کر کے پہاڑی کی کوہ میں چھپا دیتی ہوں۔ کئی برس ہوئے، میرے ساتھی سانپ کو ایک شکاری نے اپنے ساتھی پر حملہ کرنے پر ہلاک کر دیا تھا، لیکن میں بھی اسے ڈس کر ہلاک کر چکی ہوں۔ اس دن سے تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ آج بڑے عرصے بعد تم دونوں کو بھی میں ڈس لوں گی، کیونکہ تم نے مجھ سے میری دولت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ مجھے معاف کر دو، ہم پھر کبھی اس دولت کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گے، مبشر نے کہا۔ اس گھر میں جب تم آئے تھے، تمہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کچھ ہے، لیکن تمہارے ابو نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جو کوئی مخلوق یہاں رہتی ہے وہ ہمیں تنگ نہیں کر رہی تو ہم کیوں اسے تنگ کریں۔ میں نے بھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ اب تم نے میری دولت لوٹنے کا پروگرام بنا لیا ہے تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، اسے مرنے کو بس چند منٹ درکار ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت ناگن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان دونوں کے قدم زمین میں ایسے گڑ گئے تھے کہ زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے مگر بھاگ نہیں پا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناگن اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس نے مبشر اور اعجاز کے بدن اس طرح سے جکڑ لیے تھے کہ جیسے وہ کوئی لمبی سی رسی ہو۔ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم ناگن کے قابو میں تھے، وہ معمولی سی بھی حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ کسی بھی لمحے ناگن ان دونوں کو ڈس کر ہلاک کر سکتی تھی۔ موت کے خوف سے دونوں کی آنکھیں باہر کو ابلنے کو تھیں۔ لمحہ بلمحہ موت ان کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ ناگن نے جیسے ہی مبشر کو ڈسنا چاہا، تہخانے میں آواز پیدا ہوئی۔ چند لمحے کو ناگن رک گئی اور آواز کی طرف دیکھا۔ امتیاز علی تہخانے میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کو ان کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور پھر وہ سنبھل کر بولے، بہن، یہ دونوں ناسمجھ ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے جس کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم جہاں کہو گی یہ خزانہ وہاں پہنچا دوں گا۔ امتیاز علی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ناگن نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا اور ان کے جسموں سے خود کو دور کر لیا اور صندوق پر جا کر بیٹھ گئی۔ کل صبح تیار رہنا، میں اپنے دوست کی جیپ لے کر آؤں گا اور اس صندوق کو اس میں رکھ دوں گا۔ تم بھی جیپ میں سوار ہو جانا، جہاں کہو گی اتار دوں گا، امتیاز علی نے کہا۔ مبشر اور اعجاز دونوں بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی، موت سے کس طرح وہ بچ گئے۔ تہخانے سے باہر آنے پر امتیاز علی نے انہیں خوب ڈانٹا اور وہ چپ کر کے سنتے رہے۔ غلطی انہی کی تھی، وہ لالچ نہ کرتے اور نہ اس مصیبت میں گرفتار ہوتے۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق امتیاز علی اپنے دوست کی جیپ لے آئے تھے۔ جب انہوں نے صندوق جیپ میں رکھا
وہ ناگن بھی اچانک کہیں سے نمودار ہوئی اور جیپ کے اندر بیٹھ گئی۔ شہر سے نکلتے ہی جنگل شروع ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہنچنے پر ناگن عورت کے روپ میں آ گئی۔ بس یہیں جیپ روک دو اور یہ صندوق سڑک سے کچھ فاصلے پر رکھ دو، اس نے کہا۔ امتیاز علی نے وہ صندوق جنگل کے اندر رکھ دیا اور جیسے ہی وہ جانے کو مڑے ناگن بولی، تم بڑے خوش نصیب ہو جو میں نے تمہارے بیٹوں کو چھوڑ دیا، ورنہ آج تک جس نے میرے خزانے سے دولت چرانے کی کوشش کی ہے میں نے اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ جانتے ہو کیوں؟ نہیں، امتیاز علی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس لیے کہ تم نے مجھے بہن کہہ دیا تھا، اور بہن کس طرح بھائی کے بچوں کو ڈر سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے ناگن میں تبدیل ہو گئی۔ امتیاز علی نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے ایک نظر ناگن پر ڈالی اور جیپ کو سڑک پر دوڑانے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔